بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہانی نمبر 6، اتفاق کی برکت۔ سمدو ایک غریب کسان تھا، اس کے پاس 2 بیل تھے۔ وہ ان سے خوب کام لیتا، لیکن ان کے چارے کا یا پانی وغیرہ کا کوئی انتظام نہ کرتا، ان کا دھیان نہ رکھتا۔ بیل دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ ایک روز انہوں نے سوچا کہ ادھر رہے تو بھوکے مر جائیں گے، لہٰذا انہوں نے اپنے دانتوں سے رسوں کو توڑا اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ وہاں ہری بھری گھاس کھاتے رہے۔ 1-2 مہینے کے اندر اندر وہ خوب سانڈ بن گئے اور احسن طریقے سے وہاں پہ رہنے لگے۔ ایک روز وہاں ایک شیر آیا۔ اس نے جب ان کو دیکھا تو وہ خوش ہو گیا کہ آج مجھے کھانے کو بہت زبردست قسم کا گوشت ملے گا۔ جب شیر ان پر جھپٹا تو ان دونوں نے مل کر اس کا مقابلہ کیا اور اپنے سینگوں سے اس کو مار مار کر بھگا دیا، اور یوں ان دونوں کے اتفاق کی وجہ سے شیر کو بھاگنا پڑ گیا اور وہ محفوظ رہے۔ آئیے اب اس کہانی کو مکمل پڑھتے ہیں۔ سمدو ایک غریب کسان تھا، اس کے پاس صرف 2 بیل تھے۔ ان ہی کو ہل میں جوتتا اور کنویں میں جوڑتا تھا۔ کام کرتے تھک جاتا تو بیلوں کو تھان پر باندھ کر لمبی تان کر سو جاتا۔ نہ وقت پر پانی پلاتا، نہ پیٹ بھر کر چارہ کھلاتا۔ دونوں بیل دن بدن لاغر ہوتے جا رہے تھے، مگر سمدو کو پرواہ نہ تھی۔ ایک رات بیلوں نے سوچا کہ یہاں رہے تو سوکھ سوکھ کر مر جائیں گے، بہتر ہے کہ سمدو کو چھوڑیں اور جنگل سے رشتہ جوڑیں۔ چنانچہ انہوں نے دانتوں سے اپنے اپنے رسے کاٹے اور چپ چاپ جنگل کی راہ لی۔ جنگل کی آزاد فضا اور گھاس کی کثرت دیکھ کر خوش ہو گئے۔ خوب پیٹ بھر کر کھایا اور پاؤں پھیلا کر سو رہے۔ اسی طرح 2-1 مہینے گزر گئے اور دونوں بیل 2 سانڈ بن گئے۔ ان کے لیے ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ ایک دن ایک بوڑھا بٹکا شیر ادھر نکل آیا۔ 2 موٹے تازے بیل دیکھے، خوش ہو گیا اور لگا دہاڑنے۔ بیل بھی شیر کو دیکھ کر ڈکارے اور اپنے سینگ لہراتے ہوئے مقابلے کو تیار ہو گئے۔ شیر جست لگاتا تو دونوں بیل اسے سینگوں پر لیتے۔ بہت دیر تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر شیر کا سارا جسم زخمی ہو گیا اور بار بار سے خون رسنے لگا۔ اس نے مقابلہ چھوڑا اور چپ چاپ ایک طرف کو کھسک گیا۔ بیلوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گھاس سے پیٹ بھرا اور ایک درخت کے سائے میں لیٹ کر سو گئے۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو بدن کو جڑجڑا کر اٹھے، اپنے سینگوں کی تعریف کی کہ اللہ نے کیسا اچھا ہتھیار دیا ہے کہ شیر کو اپنی شیری ہی بھول گئی، اب کہیں پڑا سسک رہا ہوگا۔ اگر ہم میں اتفاق نہ ہوتا اور دونوں مل کر مقابلہ نہ کرتے تو شیر ایک ایک کی بوٹی توڑ کر کھا جاتا۔ عزیز طلباء، یہ کہانی 102 اور 103 صفحہ پر موجود ہے۔ اسے آپ نے اچھی طرح یاد کرنے کے بعد نیٹ کاپیوں میں تحریر کرنا ہے اور اغلاط کی درستگی بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔